بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا رکوع نمبر 13 اور 5ویں پارے کا رکوع نمبر 10۔ آج انشاءاللہ اس کا پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر اس کی تفسیر اور جو کچھ پوائنٹ نکلتے ہیں ترتیب سے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے لمؤمن کسی بھی مومن کے لیے، یہ بات کیا بات، ان یقتل مؤمنا کہ وہ قتل کر دے کسی مومن کو، الا خطأ، ہاں مگر اگر غلطی سے ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ ومن قتل، اور جو قتل کر دے مومنا کسی مومن کو، خطأ خطا سے غلطی سے، فتحریر رقبۃ تو آزاد کرنا ہے، رقبہ کہتے ہیں گردن کو آزاد کرنا، یعنی مراد اس سے غلام ہے، کیونکہ غلام کی گویا گردن کا مولا جو ہے مالک ہوتا ہے، اس کو جکڑا ہوا ہوتا ہے ایک طرح سے اس نے۔ فتحریر یہاں پر علیہ کا لفظ محذوف ہے، یعنی فعلیہ تو قاتل پر لازم ہے، تحریر رقبۃ ایک گردن کا آزاد کرنا۔ تحریر حریت سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا حریت پسند، تو تحریر حرر یحرر تحریرا کا معنی آزاد کرنا۔ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ تو ایک مومن غلام کا آزاد کرنا ہے، مومن گردن کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا لونڈی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ودیۃ اور دیت بھی لازم ہے، مسلمۃ سلم یسلم تسلیما کا معنی سپرد کرنا، یعنی وہ دیت ہے جو سپرد کی جائے گی الی اہلہ مقتول کے اہل کو، یعنی مقتول کے وارثوں کو دیت دی جائے گی، الا یہ کہ ان یصدقوا، یصدقوا اصل میں تھا یتصدقوا یتکلفوا کی طرح، الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی وہ معاف کر دیں۔ فإن کان پس اگر ہے وہ مقتول جس کو قتل کیا ہے، من قوم ایک ایسی قوم سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، دشمن قوم کے آدمی کو تم نے قتل کر دیا غلطی سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ لیکن وہ جس کو قتل کیا وہ تھا مومن، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو بھی لازم ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کیا جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اور اگر تھا وہ مقتول، من قوم ایک ایسی قوم میں سے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، صلح کا، جنگ بندی کا، یعنی وہ ہے تو دشمن قوم میں سے مگر ایسی قوم میں سے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ تو بھی دیت دینی پڑے گی تمہیں، وہ دیت جو سپرد کی جائے گی اس کے اہل کی طرف، یعنی مقتول کے وارثوں کو دیت دینی پڑے گی۔ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جو شخص لم یجد نہ پائے، یعنی غلام ہے ہی نہیں اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے، فَصِيَامُ تو روزے ہیں، صوم روزے کو کہتے ہیں، صیام اس کی جمع آتی ہے۔ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہر رمضان ہے نا، شہرین 2 مہینے۔ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ علیہ کا لفظ یہاں بھی محذوف ہے، یعنی فَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ تو قاتل پر لازم ہے 2 مہینوں کے روزے، متتابعین، تتابع کہتے ہیں پے در پہ، اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تتابع یا تتابعو کا معنی بالکل پے در پہ، تو اس کے بالکل پیچھے پیچھے، تو متتابعین کا مطلب یہ روزے ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے ہوں گے، یعنی لگاتار ہوں گے 2 مہینے کے روزے، ناغہ نہیں ہو سکتا اس میں۔ توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے بطور توبہ کے ہوں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اور جو قتل کر دے کسی مومن کو، متعمدًا تعمد کا معنی ہوتا ہے عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے، متعمدًا متکلفاً کی طرح، تکلف یتکلف اس کا اسم فاعل متکلف، تعمد یتعمد اسم فاعل متعمد، جو کسی مومن کو قتل کر دے جان کر، فجزاؤہ جہنم تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا رہے گا وہ اس جہنم میں ہمیشہ،
وغضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر، ولعنہ، لعن یلعن لعنت کرنا، ضربہ کی طرح، لعنہ اور اللہ لعنت کرے گا ہو اس کے اوپر، واعد لہ، اعدد یعدد اعدادا کا معنی تیار کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، واعد لہ اور تیار کیا ہے اللہ نے اس شخص کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، ضرب یضرب کا معنی مارنا ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی سفر کرنا بھی ہوتا ہے، جب زمین کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے۔ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو، یعنی جہادی سفر پہ ہو، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ تبین کا معنی بیان سے نکلا، بیان کہتے ہیں وضاحت، تو تبین کا معنی ہر چیز میں خوب کلیئر کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو ہر معاملے کی۔ آگے اس کی تفصیل بتائی، وَلَا تَقُولُوا، اور یوں مت کہا کرو، لِمَن، اس شخص کے بارے میں، اس شخص کے لیے یوں مت کہا کرو، کون سا شخص، القا الیکم السلام، جس نے پھینک دیا ہے، القا کا معنی ڈال دینا، ڈال دیا ہے، الیکم تمہاری طرف، السلام صلح کو ڈال دیا ہے، یعنی تمہاری طرف وہ تسلیم ہو گیا ہے، تو اس کو یوں مت کہا کرو، لستا مؤمنا، لیسا کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے وہ، لستا اصل میں تھا لیستا، سمیعتا کی طرح، ضربتا کی طرح، مارا تو نے، لستا کا معنی تو نہیں ہے، اس کو یوں نہ کہا کرو لستا مؤمنا کہ تو مومن نہیں ہے۔ تبتغون، ابتغاء کا معنی چاہنا، 5ویں پارے میں تھا نا کہ ان تبتغوا باموالکم، کہ نکاح کرو اپنے مال کے ذریعے تلاش کرو، تو تبتغون تم تلاش کرتے ہو یا چاہتے ہو تم، اصل میں تھا تبتغیون تکتسبون کی طرح، تبتغون عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان، عرض سامان کو کہتے ہیں، تم یہ چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا تمہیں سامان مل جائے، فعند اللہ، تو اللہ کے پاس، مغانم کثیرہ، مغنم غنیمت کو کہتے ہیں، مغانم اس کی جمع آتی ہے، تو اللہ کے پاس بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی تم بھی تو کافر تھے، اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی، تو کسی اور کو کیوں کہتے ہو کہ تم مومن نہیں ہو، کذالک کنتم من قبل، اسی طرح تم بھی اس سے پہلے تھے، فمن اللہ، منّا یمنو اصل میں تھا منانا یمنونو، اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، فتبینوا، لہذا خوب تحقیق کر لیا کرو، یعنی کسی کو کافر قرار دینے سے پہلے بھی تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون، ہے ان چیزوں پر جو تم کرتے ہو، خبیرہ، باخبر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے اس سے۔ لا یستوی، استوا کا معنی برابر ہونا، اصل میں تھا یستویو، یکتسبو کی طرح، سواء علیہم تھا نا، اپنے قرآن میں پڑھا سواء علیہم، برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تو قرآن کہہ رہے لا یستوی، برابر نہیں ہے، القاعدون من المؤمنین، مومنین میں جو قاعد ہیں، بیٹھنے والے لوگ ہیں، قاعد یقعد قعودا، نصر ینصر سے بیٹھنا، قاعد بیٹھنے والا، قاعدہ اسی سے نکلا ہے، نماز میں جو قاعدہ ہوتا ہے، بیٹھتے ہیں مصالحت میں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنین میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، غیر اولی الضرر، بشرطے کہ ضرر والے نہ ہوں، ضرر سے مراد ہے یہاں عذر، یعنی جو مومنین میں جہاد سے پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ برابر نہیں ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہیں، درمیان میں جملہ ہے غیر اولی الضرر، بشرطے کہ جو پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ ضرر والے نہ ہوں، یعنی ان کو کوئی نقصان نہ ہوا وہ، کوئی معذوری ہے، کوئی بیماری ہے، اس بیس پہ اگر پیچھے بیٹھے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی جو مومنین میں جہاد سے پیچھے بیٹھنے والے لوگ ہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، لا یستوون، لا یستوی پیچھے گزر چکا، یہ دونوں فریق برابر نہیں ہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دی ہے، فضل یفضل تفضیلا، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، فضیلت دی ہے اللہ نے المجاہدین، جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم،
جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. کس پر فضیلت دی؟ علی القاعدین، پیچھے بیٹھنے والوں پر. درجہ، ایک درجہ، یعنی ان کا درجہ اللہ نے ایک درجے کے لحاظ سے فضیلت دی ہے. وَكُلًّا، اور ہر ایک کے ساتھ، چاہے وہ پیچھے بیٹھنے والے مجاہدینوں یعنی مسلمانوں یا میدان جنگ میں لڑنے والے، کلن، وعدہ ہر ایک کے ساتھ، وعد اللہ الحسنى، اللہ نے وعدہ کیا ہے الحسنى، اچھائی کا. جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی جنت ملے گی، لیکن جو میدان جنگ میں جا رہے ہیں ان کی فضیلت بہرحال پیچھے بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے. وفضل اللہ المجاہدین، کتنی زیادہ ہے اللہ. آگے اللہ نے بیان کیا وفضل اللہ المجاہدین، اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے علی القاعدین، پیچھے بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، بہت بڑے اجر کے اعتبار سے. جو آگے جائیں گے ان کو بہت بڑا اجر ملے گا. درجات منہ، یہ اللہ کی طرف سے بہت سارے درجات ہوں گے جو مجاہدین کو ملیں گے. ومغفرتاً، گناہ معاف ہوں گے. ورحمہ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہوگی. وکان اللہ غفورا الرحیمہ، اور اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا. یہ تو جی اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور مختصر گرامر بھی ہو گئی. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. یہ آیتیں جہاد سے متعلق ہی چل رہی ہیں، پیچھے آپ نے دیکھا. تو ان آیتوں میں اب اللہ تعالیٰ قتل کے احکام بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی سے غلطی سے قتل ہو جائے تو، کیونکہ جہاد میں قتل بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ اپنے آدمیوں کو انسان مار دیتا ہے غلطی سے، بعض دفعہ تیر آپ مار رہے ہیں دشمن کی طرف لگ گئے اپنے کسی مسلمان کو جا کے. تو اس قسم کے قتل کے احکام ہیں. دیکھیں قتل بیسیکلی دو قسم پر ہے جو بنیادی قسم ہے. ایک کو کہتے ہیں قتل عمد اور ایک کو کہتے ہیں قتل خطا. پھر اس کی بہت ساری اقسام ہیں فقہ کی کتابوں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یعنی ہم سادہ زبان میں کہہ سکتے ہیں بعض دفعہ انسان جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے، اور قتل بھی ایسے آلے سے کرتا ہے جو ہے ہی قتل کے لیے، بندوق سے مار دیا، چاقو سے مار دیا، تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت قتل کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی. اور ایک قتل ہوتا ہے قتل خطا. قتل خطا میں آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، غلطی سے بندہ مر جاتا ہے. جیسے آپ ہرن کا نشانہ لے رہے تھے، اتفاق سے کوئی بندہ سامنے آ گیا، وہاں پہ اس کے گولی لگ گئی. یا آپ سمجھے کہ سامنے کوئی جانور کھڑا ہوا ہے، آپ کی نظر کمزور تھی، وہ کوئی سلیم بھائی کھڑے ہوئے تھے معذرت کے ساتھ، کوئی وسیم کھڑا ہوا تھا سامنے، آپ نے جناب ٹھا کر کے گولی سے اڑا دیا اس کو. بعد میں پتہ چلا رہے یہ کیا ہو گیا، آپ کی نیت بالکل بھی نہیں تھی. آج کے دور میں ڈرائیونگ کے دوران آپ اپنے آرام یعنی ڈرائیونگ کر رہے ہیں اور غلطی سے آپ سے وہ گاڑی کسی کو لگ گئی اور غلطی آپ کی تھی اور وہ بندہ مر گیا. اب ظاہر ہے غلطی تو آپ کی تھی، ٹریفک کے قانون کو تو آپ نے توڑا ہے، مگر آپ کی نیت توڑنے سے بندہ مارنے کی نہیں تھی. وہ اتفاق کی بات ہے کہ وہ بندے کو لگ گئی اور وہ مر گیا. تو یہ سارے قتل کہلاتے ہیں قتل خطا. اچھا، اس میں پھر یہ تو قاتل کی قسمیں ہیں نا، جان کر قتل کرنے والا اور غلطی سے. اب مقتول کی بھی قسمیں. مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو وہ تین قسم پہ ہوتے ہیں. یا تو آپ نے ایسے مسلمان کو قتل کیا ہے جو دارالاسلام میں ہی رہتا ہے، یعنی آپ ہی کے ملک میں، اور کسی، دیکھیں دار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دارالاسلام، ایک دارالحرب. دارالحرب کا مطلب ہوتا ہے ایسے ملک میں رہتا ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، بالکل ایک دوسرے کا خون حلال سمجھا گیا ہے، اور ان کا کوئی بندہ یہاں آ جائے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو مار سکتے ہیں. آپ کا بندہ بغیر ویزے پاسپورٹ کے وہاں چلا جائے تو ان کو اجازت ہے کہ وہ مار دیں. دونوں ملکوں میں ایک جنگ ہوتی ہے جیسے مکہ اور مدینہ میں تھی، تو کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کوئی مسلمان اگر دارالحرب میں رہے گا تو اگرچہ وہ ہے مسلمان لیکن رہتا چونکہ دارالحرب میں ہے تو اس کے حکام دوسرے سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. تو یہ دوسری قسم کا مقتول ہو گیا کہ آپ نے قتل تو اچھا، یہ ہے سارے قتل خطا کے حکام. جان کر قتل کے حکام سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کر دیے، وہ میں بھی بتاتا ہوں. تو غلطی سے جب آپ نے بندہ مارا ہے، یا تو کسی مسلمان کو مارا ہے اور مسلمان ایسا مسلمان ہے جو آپ ہی کے کنٹری میں رہتا ہے، یا آپ نے کسی ایسے مسلمان کو مارا ہے جو ایسے کنٹری میں رہتا ہے جس کی آپ کے ساتھ جنگ ہے اور آپس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ایسے کنٹری میں وہ رہتا ہے لیکن ہے مسلمان، تو یہ دوسری قسم کا مسلمان ہو گیا. آج اگر کوئی انڈیا میں رہتا ہے تو اس کو دارالحرب اس معنی میں نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ دونوں ملکوں کے ایگریمنٹ ہے، جنگ بندی ہوئی ہوئی ہے. کوئی امریکہ میں رہتا ہے مسلمان تو اس کو قتل کے حکام وہ والے نہیں ہوں گے جو میں بھی بیان کر رہا ہوں. وہ وہی سمجھا جائے گا جو آپ کے ملک میں ہی رہتا ہے گویا کہ. یعنی
آپ کے کنٹری کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار اس سے کہ کوئی ایسے ملک میں رہتا ہو کہ جس سے آپ کی جنگ ہو اور دونوں کے لیے ایک دوسرے کا خون بالکل حلال ہو، کوئی آپس میں ایسا ایگریمنٹ نہ ہو، یعنی دونوں کو اجازت ہو کہ ایک دوسرے پہ چڑھائی جب چاہیں کر سکتے ہیں وہ. تو یہ دوسری قسم کا مقتول بھی مومن ہوگا لیکن رہتا دارالحرب میں، دارالاسلام میں نہیں رہتا. یہ دوسری قسم کا مقتول ہو گیا. تیسرا مقتول وہ ہوتا ہے جو ہو تو کافر لیکن آپ کے ملک میں کوئی ایگریمنٹ کر کے رہ رہا ہو، یعنی یا تو آپ کے ملک میں باقاعدہ پراپر ویزا لے کے آیا ہو تو اس ملک کا جس سے جنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے کنٹری میں آپ کی پرمیشن سے آیا ہے، وہ آپ نے اس کو اجازت دی ہے، یا آپ ہی کے کنٹری میں وہ مستقل رہتا ہے جن کو ذمی کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں عیسائی ہندو بہت کثرت سے رہتے ہیں اور پاکستانی کہلاتے ہیں وہ. تو یہ تیسری قسم کا مقتول ہو گیا. چوتھی قسم کا مقتول وہ حربی جو کافر ہو، یعنی وہ شخص جس سے آپ کی جنگ ہو رہی ہے اور وہ ہے بھی کافر. تو یہ تین نہیں یعنی 4 قسم کے مقتول ہو گئے. دوبارہ میں بتا دیتا ہوں. پہلا مقتول، پہلے وہ 2 مقتول ہیں جو ہیں تو مسلمان، لیکن ایک وہ مسلمان ہے جو دارالاسلام میں رہتا ہے، دوسرا وہ مسلمان ہے جو دارالحرب میں رہتا ہے. پھر بقیہ 2 مقتول وہ ہیں جو ہیں تو کافر، لیکن ایک وہ کافر ہے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے، چاہے وہ آپ کے ملک کا نیشنل ہو یا دوسرے ملک سے آپ کی اجازت سے آیا ہو. اور چوتھا وہ جو ہے بھی کافر اور ہے بھی دارالحرب میں، یعنی رہتا بھی وہاں ہے، حربی کافر ہے. تو یہ 4 قسم کے مقتول ہیں. اگر ان میں سے حربی کافر کا قتل ہو جائے غلطی سے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ رہتا بھی وہاں ہے، آپ کا کوئی اس سے ایگریمنٹ بھی نہیں ہے اور اس سے جنگ بھی ہے. وہ آپ بھولے سے بھی یعنی غلطی سے بھی مار دیں گے تو وہ تو جان کر بھی ماریں گے تو کچھ نہیں ہوتا، تو غلطی سے ماریں گے تو وہ طریقہ اولا کچھ بھی نہیں ہوگا. اور بقیہ جو ہیں ان میں جو پہلی قسم کا مسلمان ہے، یعنی وہ مسلم ہے جو ہے تو مسلم اور رہتا بھی آپ کے کنٹری میں ہے، یعنی آپ کے کنٹری سے مراد دارالاسلام میں رہتا ہے، اس کو اگر آپ غلطی سے قتل کریں گے تو 2 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں. قصاص تو آپ سے نہیں لیا جائے گا کیونکہ جان کر نہیں مارا آپ نے. قصاص کا مطلب مقتول کے وارثوں کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کی بھی گردن اڑا دیں، بلکہ ان کو دیت دی جائے گی. تو 2 سزائیں آپ پر نافذ ہوں گی. نمبر 1 دیت کی. وہ دیت کی سزا یہ ہے کہ آپ مقتول کے وارثوں کو دیت دیں گے. اور دیت کتنی ہے وہ میں ڈیٹیل میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو نا ایک ترتیب سے یہ پہلے پوری بات یاد ہو جائے. دوسرا مقتول وہ ہے جو دارالحرب میں ہے لیکن ہے مسلمان. اس کو اگر آپ نے غلطی سے مار دیا تو دیت آپ پر نہیں ہے، صرف کفارہ ہے. اچھا سوری، پہلے والے میں یہ تھا کہ دیت بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. دیت کا مطلب آپ اس کے وارثوں کو دیت ادا کریں گے، کتنی وہ میں بتاتا ہوں ڈیٹیل آپ کو. اور دوسرا آپ کی سزا ہوگی کفارہ، یعنی ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے جو مسلمان غلام ہے. اگر غلام آپ کے پاس نہیں ہے، جیسے کہ آج کل نہیں ہوتا، تو پھر 60 روزے لگاتار کنٹینیو آپ کو رکھنے پڑیں گے. یہ پہلی قسم کی قتل کی سزا ہے کہ ایک مسلمان کو آپ نے قتل کیا غلطی سے، ڈرائیونگ کے دوران مار دیا یا شکار کرتے ہوئے مار دیا. یا بھی ایک کیس ہمارے سامنے آیا کہ مکہ مارا ہے اس نے بیچارے لڑائی میں، اس کی نیت قتل کی نہیں تھی لیکن وہ مکے سے ہی بندہ مر گیا. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، بعض لوگوں کے مکے میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ مکہ لگ ایسی جگہ پہ جاتا ہے کہ سامنے والا مر جاتا ہے. تو اس قسم کے قتل میں آپ نے دیت بھی دینی ہے اور قاتل نے 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں. آج کل غلاموں کا دور نہیں ہے تو اب 60 روزے ہی ہیں. اور یہ دیت دینی کس کو ہے؟ مقتول کے وارثوں کو. دوسرا قتل کیا ہے کہ آپ سے مسلمان کا قتل ہو گیا لیکن وہ مسلمان رہتا ہے دارالحرب میں. تو دارالحرب میں چونکہ آپ کی حکومت نہیں ہے، آپ کے ملک کے قوانین وہاں لاگو نہیں ہوتے، تو ایسی صورت میں آپ پر صرف کفارہ لازم ہے. کفارہ، وہ کفارہ کیا ہے؟ آپ نے غلام کو، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یا آپ نے 60 روزے رکھنے ہیں کیونکہ آپ سے ایک انسانی جان کا قتل ہوا ہے. لیکن آپ دیت نہیں دیں گے. وجہ اس کی ہے کہ دونوں ملک میں ایک جنگ ہے اور دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ مالی تعاون نہیں کر سکتے، اور وہ مسلمان چونکہ رہتا وہاں پر ہے تو ولایت منقطع ہے، تو ریاستیں الگ الگ ہیں اور دونوں کے آپس میں کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے، جنگ بندی بھی نہیں ہے. تو دونوں کے لیے ایک دوسرے کی کنٹری کا کہ وسائل حلال ہیں، تو اس کو دیت کیسے دی جائے گی؟ اس لیے کہ اس مقتول کے وارث اگر کافر ہیں تو کافر کو تو ویسے بھی وراثت میں حصہ نہیں ملتا، اور اگر مسلمان ہیں تو انقطاع ولایت کی وجہ سے اس کو دیت نہیں دی جائے گی. صرف آپ پر 60 روزوں کا کفارہ ہوگا.
تیسری قسم کا قاتل وہ ہے جو ہے تو کافر، یعنی مقتول وہ ہے جو ہے تو کافر لیکن وہ رہتا آپ کے کنٹری میں ہے، یا رہتا تو آپ کے کنٹری میں نہیں ہے لیکن وہ باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کر کے آپ کے کنٹری میں آیا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ سے اس غیر مسلم کا قتل ہو گیا تو بھی دونوں سزائیں ہیں آپ کے اوپر. پہلی سزا کیا ہے کہ آپ کو دیت بھی دینی پڑے گی اس غیر مسلم کے وارثوں کو، اس کے کافر وارثوں کو، کیونکہ کافر کافر کا وارث بن سکتا ہے. دیت بھی دینی پڑے گی اور 60 روزے لگاتار بھی رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہاں بھی وہ چونکہ ایک ایگریمنٹ کے تحت آیا تھا اور آپ کے کنٹری کا ایک نیشنل ہے وہ، تو آپ سے غلطی ہوئی ہے تو دیت دینی پڑے گی اور 60 روزے لگاتار آپ کو رکھنے پڑیں گے. ان کا قاتل مقتول وہ ہے جو حربی ہے. حربی کا مطلب جس سے آپ کا کی جنگ ہے اور ہے بھی غیر مسلم، اس کے قتل کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو لڑائی ہے اور آپ کا کوئی ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ چاروں قسمیں آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی قتل کی، اور ان کے حکام بھی یاد ہو گئے ہوں گے. اور اگر جان کر آپ نے قتل کیا ہے تو جان کر قتل کی اخروی سزا تو قرآن نے یہاں بیان کی ہے، دنیاوی سزا سورہ بقرہ میں بیان کی ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے. جان کر اگر آپ نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا جو آپ کے کنٹری میں ہے تو پھر اس مسلمان کی سزا یہ ہے کہ جان کر قتل کی سزا، یا کہیں بھی رہتا ہے وہ، تو اس کی سزا ہے قصاص. قصاص کا مطلب یہ کہ مقتول کے وارث آپ ان کو اجازت ہے کہ وہ آپ کو بھی قتل کریں، اور حکومت کا کام ہے قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دینا. یہ گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قاتل کو معاف کرے، یہ گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہے. نہ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ قاتل کو قتل کرے، نہ گورنمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ قاتل کو معاف کرے، بلکہ شریعت نے صاف لفظوں میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ بقرہ میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ قاتل کو پکڑ کے مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے. اب تمہاری مرضی ہے بھائی، تم اسے قتل کرو یا تم اسے فری میں چھوڑ دو یا دیت لے کے چھوڑو. تو دیت بھی لینا جائز ہے مقتول کے وارثوں کو، تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر جان کر قتل ہوا ہے لیکن ذمی کا قتل ہوا ہے، یعنی ایسے کافر کا قتل ہوا ہے جو آپ کا ہی ملک کا شہری ہے، قتل جان کر ہوا ہے، تو پھر یہاں پر فقہا کا اختلاف ہے. جو 3 ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو وہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں ذمی کا جب قتل ہو جائے تو غیر مسلم ہے تو اس کی دیت تو ہے، قصاص نہیں ہے، یعنی وہ مقتول کے وارثوں کو دیت دی جائے گی، مسلمان سے قصاص نہیں لیا جائے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے، اور جب بھی خلافتیں چلی ہیں زیادہ تر فقہ حنفی ہی کی حکومتیں رہی ہیں، تو اس لیے عملی طور پر اسی پر عمل ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ نے ایسے یعنی غیر مسلم جو آپ کے کنٹری میں رہتا ہے اس کو اگر قتل کر دیا تو قصاص لیا جائے گا، اس ذمی کے وارثوں کے حوالے مسلمان کو کیا جائے گا. وہ وارث چاہیں تو قتل کر دے اس مسلمان کو، چاہیں تو اس سے دیت لے لیں، وہ ان کی مرضی. یعنی جو مسلمان کو قتل کرنے کا حکم ہے وہی ذمی کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. دلائل دونوں کے پاس ہیں. امام حنیفہ کی بات بھی بہت مضبوط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہم سے ایگریمنٹ کرتے ہیں وہ ایگریمنٹ ہے اسی بیس پر حدیث کا مفہوم ہے کہ لہم ما لنا وعلیہم ما علینا، کہ ان کے پھر وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں ہوں گی جو ہمارے اوپر ہیں. تو حقوق میں پھر یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر ان کے ہم جیسے مسلمانوں کو کوئی قتل کرے تو قصاص ہے، تو ان کو قتل کرنے پر بھی قصاص ہے. تو یہ پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. اب ہم اس آیت انشاءاللہ اس کی تفسیر سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. اب میں اس میں ایک اور بات بھی بتا دیتا ہوں کہ دیت کی مقدار ہے کتنی، چاہے جان کر قتل ہو یا غلطی سے قتل ہو، دیت کی مقدار ہے کتنی اور دی کس کو جائے گی. تو دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے، اور اگر چاندی کو دیکھیں تو 30 کلو 618 گرام چاندی، یعنی 30 کلو چاندی اور 618 گرام یہ آج کے دور میں بنتی ہے. سونے کی بھی اسی کے حساب سے مقدار ہے، وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اصل نصاب چاندی کا ہی چلتا ہے. تو 30 کلو 618 گرام چاندی، 1 کلو چاندی میرا خیال ہے آج کل 1,30,35,000 کی چل رہی ہے. تو یہ 30 کلو کو آپ ضرب دے دیں 1,35,000 سے، تو یہ 50-60 لاکھ روپے شاید بن جائیں گے اس کے، واللہ عالم. بہرحال چاندی کے ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. 100 اونٹ بھی ہے تو قاضی اور جج جس دیت پہ فیصلہ کر دے وہ دیت نافذ ہو جاتی ہے، یا مقتول کے وارثین اور قاتل کے درمیان کوئی ایگریمنٹ ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، جب آپ جان کر قتل کرتے ہیں
ایسی صورت میں اگر مقتول کے وارث قصاص معاف کر دیں تو اور وہ کہیں کہ قاتل ہمیں دیت دے, تو یہ ٹوٹلی دیت اکیلے قاتل کے کندھوں پہ آتی ہے, کیونکہ اس کا جرم بہت بڑا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے. اس میں قاتل کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوگا, ٹوٹلی اکیلے قاتل کے کندھوں پر آئے گی. لیکن اگر غلطی سے قتل کیا ہے کسی نے, جان کر قتل نہیں کیا, تو مقتول کے وارث جب قاتل سے دیت لیں گے تو یہ دیت اکیلے قاتل پر نہیں آتی بلکہ عاقلہ پر آتی ہے. عاقلہ کہتے ہیں مدد کرنے والے, نصرت کرنے والے, یعنی وہ لوگ جو ایک گروہ کی شکل میں رہتے ہوں. آج کل اس کی مثال ہے جیسے آپ کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو کمپنی کے جتنے امپلائیز ہیں جو آپ کے ساتھ کمانے والے ایک چھت کے نیچے ہوتے ہیں, ایک ادارے کے تحت ہوتے ہیں, ان تمام امپلائیز پر وہ دیت ڈیوائیڈ ہوگی. کیونکہ قاتل پر 40, 50, 60 لاکھ روپے کا خرچہ ڈال دینا یہ ظلم ہے قاتل کے اوپر, اس لیے کہ اس نے جان کر یہ کام نہیں کیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب قاتل پر 50 لاکھ روپے ڈال دینا ظلم ہے تو نہ ڈالے جائیں, کیوں ڈال رہے ہو آپ اس کے اوپر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر ہم نہیں ڈالتے تو مقتول کے وارثوں کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کیسے ہوگی؟ ان میں جو انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے وہ کیسے ٹھنڈی ہوگی؟ تو اسلام نے کیا کیا ہے کہ اس کا بھی خیال کیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جان کر قتل نہیں کیا لیکن ذریعہ قتل کا بہرحال آپ بنے ہو, تو اگر مقتول کے وارثوں کی تلافی نہیں کی جائے گی, ان کو اس کا جرمانہ نہیں دیا جائے گا, تو مقتول کے وارثوں کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکے گی اور اس سے ملک میں, کنٹری میں, ریاست میں فساد پیدا ہوگا, اور ان کا نقصان بھی بہرحال ہوا ہے, ان کا بندہ گیا ہے. تو اس لیے شریعت نے دیت تو ڈالی ہے ایسے موقع پہ, لیکن تاکہ مقتول کے وارثوں کی تلافی ہو, لیکن دیت اکیلے قاتل پہ نہیں ڈالی کیونکہ اس نے جان کر, اس کو تو سزا اللہ نے دے دی 60 روزے رکھو لگاتار, تو اس لیے وہ ڈیوائیڈ ہوگی جس میں قاتل بھی شریک ہوگا. وہ ڈیوائیڈ کس پر ہوگی کہ آپ کسی اسکول میں جاب کرتے ہیں تو اسکول کے تمام امپلائیز پر آئے گی, آپ کسی مدرسے میں ہیں تو مدرسے کے تمام امپلائیز پر آئے گی, آپ کسی فیکٹری میں ہیں تو سیٹ سمیت, ملازمین سمیت سب پر ڈیوائیڈ ہوگی. تو وہ ڈیوائیڈ ہو کے ہر ایک پر اتنی تھوڑی تھوڑی آتی ہے کہ ان کی تنخواہوں سے وہ کٹے گی, تو کسی پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا, اور وہ ایک یکمش نہیں لی جاتی بلکہ 3 سال کے عرصے میں وہ ڈیوائیڈ ہو کے ہر مہینے ہر ایک کی تنخواہ سے یا کسی بھی طرح سے آپس میں مینیج کر کے, وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے وصول کرے گی. یعنی یہ ساری دیتیں گورنمنٹ پر نہیں آتی بلکہ گورنمنٹ کیا کرے گی کہ ان کے جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ شریک ہیں, کسی رجسٹر میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں, اس طرح کسی دیوان میں, رجسٹر میں ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں, تو وہ تمام لوگوں پر آئے گی, اور تھوڑی تھوڑی وہ بہت تھوڑی بن جاتی ہے, خاص طور پہ جب 3 سال میں ڈیوائیڈ بھی کیا جائے تو اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوتا زیادہ, بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. یعنی آپ خود انداز لگا لیں 40-50 لاکھ روپے اگر 3 سال میں ڈیوائیڈ کر کے 100-200 بندوں پر ڈال دیے جائیں تو وہ ایک ایک پر, اور وہ بھی 3 سال میں ہر مہینے کی قسط بنا دی جائے تو بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے وہ تو, لیکن مقتول کے وارثوں کو ایک بھاری معاوضہ مل جاتا ہے. فقہا اس کی یہ حکمت بیان کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل کا جو جہاں جاب کرتا ہے یا جس فیکٹری میں یا جس کمپنی میں ہے, ان عاقلہ کا کیا قصور ہے کہ بھائی ان کی تنخواہوں سے یہ پیسے کٹیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا, مارا تو اس نے اور سب پہ ڈالا جا رہا ہے. اصل میں یہ اس لیے ان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ 2 وجہ سے. نمبر 1, ان میں سے اگر کسی سے ہو گیا تو پھر اس پہ بھی آئے گا, یعنی وہ سب اپنے آپ کو سیو یعنی محسوس کریں گے کہ یار ہم جس کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو یہ غلطی سے تو کسی سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے نا, آپ کہیں جا رہے ہیں کوئی بندہ مر سکتا ہے, یہ تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اتنی بڑی بھاری بھرکم دیت ایک آدمی پر آئے گی تو ان کو یہ تسلی ہوگی کہ خدا نخواستہ کل ہم سے اگر غلطی سے یہ کام ہو گیا تو پھر ہم بھی تنہا نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ میرے ساتھ بھی تعاون کریں گے. تو یہ سوچ کے وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے گا, کیونکہ دیت میں جو ہے نا, یاد رکھیں صرف قتل کی دیت نہیں ہوتی, دیت اور بھی بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے. بندہ نہ مرا, اس کا ہاتھ کٹ گیا, اس کی آنکھ پھوٹ گئی, تو ہر چیز کی الگ الگ دیت ہوتی ہے, وہ خطا میں سب پر آتی ہے وہ دیت. تو ایک انسان کو تسلی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ ایسے جرائم سے اپنے ملازمین کو روکیں گے. وہ خود کمپنی سمجھائے گی کہ بھائی دیکھو کسی سے انسان سے قتل ہوتا ہے نا تو پوری کمپنی پر بوجھ آئے گا, اس کا سب کی تنخواہوں سے لیا جائے گا, کمپنی پہ بوجھ آئے گا. تو اس لیے کمپنی یا ادارہ یا اسکول یا مدرسہ اس کا خیال کرے گا, وہ تربیت دے گا اپنے امپلائیز کو کہ بھائی گاڑی آپ چلائیں ٹریفک کے قوانین کے مطابق, شکار کریں قوانین کے مطابق, کیونکہ ان کو یہ احساس ہوگا کہ ایک آدمی کی غلطی سے پوری فیکٹری پر یہ جو ہے نا جرمانہ آ سکتا ہے. لہذا وہ مددگار ہیں, ناصر ہیں, عاقلہ ہیں, وہ ایک دوسرے کو جرم کرنے سے روکیں گے بھی. تو اس سے معاشرے میں ایک اصلاح کا پہلو نکلے گا. تو یہ 2 حکمتیں فقہا نے اس کی بیان کی ہیں.
تو اس بیس پر وہ تمام عاقلہ پر وہ دیت آتی ہے, 3 سال میں ڈیوائڈ ہوتی ہے اور مقتول کے وارثوں کو دی جاتی ہے. دیت ہے کتنی میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو, کس پر آتی ہے میں نے یہ بھی بتا دیا آپ کو, کس کو دی جائے گی اب یہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر مرد کا قتل ہو جائے تو یہ 30 کلو 618 گرام چاندی دیت ہے. اگر قتل کسی خاتون کا ہوا ہے غلطی سے تو پھر اس کی دیت آدھی ہے. اگر کسی نے جان کر قتل کیا نا, تو مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو قتل کیا ہو, اس میں تو دو جرم برابر ہے. مرد نے اگر عورت کو قتل کیا تو قصاصاً مرد کو قتل کیا جائے گا, مرد نے اگر مرد کو قتل کیا تو بھی قصاصاً مرد کو قتل کیا جائے گا, عورت نے اگر عورت کو قتل کیا تو بھی عورت کو قتل کیا جائے گا, عورت نے اگر مرد کو قتل کیا تو بھی عورت کو قتل. یعنی جان کر قتل میں تو شریعت نے کوئی فرق نہیں رکھا مرد اور عورت کا, لیکن اگر غلطی سے قتل ہوا ہے تو پھر مرد کی دیت 30 کلو چاندی 618 گرام اور عورت کی دیت 100 اونٹ کے بجائے 50 اونٹ, اور 30 کلو کو آپ 15 کلو چاندی کر دیں. اس پر ہمارے جو لبرل لوگ ہیں یہ بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی. میں اس اعتراض کا بھی جواب دیتا ہوں, پہلے میں یہ دیت کے احکام کمپلیٹ کر لوں. یعنی وہ کہتے ہیں گویا عورت کا اسلام میں قیمت ہی کم رکھی ہے اور مرد کی قیمت ڈبل رکھی ہے. یہ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں. ابھی تو میں صرف دیت کے احکام بیان کر رہا ہوں. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت کی دیت آدھی ہے, مرد کی دیت پوری ہے. یعنی اگر عورت کو کسی نے قتل کر دیا غلطی سے جان کر نہیں تو آدھی دیت دینی پڑے گی. دیت دیں گے کس کو اور کتنی دیں گے؟ دیت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو قتل کسی نے غلطی سے کیا ہے تو دیکھا جائے گا اس مقتول کا اگر خود سے انتقال ہوتا تو اس کی وراثت میں اس وقت کس کو کتنا کتنا حصہ ملتا. جیسے ایک آدمی کا انتقال ہوا, زید کا فرض کریں, اس کی ایک بیوی ہے تو بیوی کا 8واں حصہ ہوتا ہے, اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہوتا ہے, اور باقی ساری وراثت جاتی ہے بیٹے اور بیٹیوں میں, اس طور پر کہ بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو آدھا. اگر ماں باپ نہیں ہے تو سارا بیٹے بیٹیوں میں جائے گا, بیٹا نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو پھر بیوی اور بیٹیوں سے جو بچے گا وہ بھائیوں میں جائے گا. یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی اگر اپنی طبعی موت مر جاتا تو اس کی وراثت میں وارثوں میں کس کس کو کتنی پرسنٹیج کے حساب سے وراثت مل رہی ہے. تو جس پرسنٹیج کے حساب سے مقتول کے وارثوں کو وراثت ملے گی اسی پرسنٹیج کے حساب سے دیت میں ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ ملے گا. یعنی کیا مطلب, مقتول کے اگر بیٹا اور بیٹیاں ہیں تو مقتول کی بیوہ کو اس دیت میں سے 12.5% ملے گا, یعنی 8واں حصہ ملے گا. ابا ہیں تو ان کو چھٹا حصہ, اماں کو بھی چھٹا, اور باقی سارا بیٹے بیٹیوں میں. تو یہ جیسے یعنی وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی دیت تقسیم ہوتی ہے. اور دیت میں قرآن نے آگے بیان کیا کہ اگر کوئی وارث معاف کرنا چاہے تو وہ اپنا حصہ معاف کر سکتا ہے. یعنی وہ بیوہ کہہ سکتی ہے کہ میرا 8واں حصہ دیت میں تھا میں نے معاف کر دیا, تو پھر قاتل پر وہ لازم نہیں ہوگا. تو یہ اچھا, دیت میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کمی تو ہو سکتی ہے کہ یعنی وہ اس سے زیادہ تو ظاہر ہے نہیں لے سکتے وہ زبردستی, کمی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پوری دیت معاف نہ کریں, آدھی معاف کر دیں, 1/3 معاف کر دیں. تو یہ حکام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے دیت کے, کس کو دی جائے گی, کتنی دی جائے گی, اور اس کا دی کیسے جائے گی. اب یہ ایک اشکال جو لوگ کرتے ہیں ہمارے ہاں ملحدین کہ اسلام نے دیکھو عورت کی دیت آدھی رکھی ہے اور مرد کی پوری رکھی ہے, یہ بھی اتنا غلط یعنی اعتراض ہے کہ اول نظر سے ہی سرسری غور سے ہی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ یہ یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں گویا عورت پہ ظلم کیا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جس عورت کو قتل کر دیا وہ تو دنیا سے چلی گئی. اب اگر اس عورت کی آدھی دیت ہے تو اس عورت کو تھوڑی مل رہی ہے, اس کو تو اللہ آخرت میں جو بھی انتقام لینا ہوگا لے گا. یہ تو جو خاندان کا نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی کے لیے وارثوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. تو جب آپ کے خاندان میں کوئی مرد دنیا سے جاتا ہے تو خاندان کو نقصان زیادہ ہوتا ہے, عورت جب دنیا سے جاتی ہے تو خاندان کا نقصان نسبتاً کم ہوتا ہے, کیونکہ مرد میں اللہ نے طاقت اور قوت زیادہ دی ہے, کما کے دے رہا ہوتا ہے اور حفاظت کر رہا ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے کرتا ہے, محلے والوں سے الجھتا ہے, وہ خاندان کا محافظ عورت کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک جو عمومی ہے, باقی بعض دفعہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیشہ قانون اور قاعدہ جو بنایا جاتا ہے وہ ایک اصول اور کلیات کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے, اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو چونکہ مرد کے مرنے سے نقصان زیادہ ہے اس لیے دیت زیادہ رکھی ہے, اور عورت کے مرنے سے خاندان کو نقصان نسبتاً کم ہوا ہے تو خاندان کو کم پیسے ملتے ہیں. لیکن یہاں بھی فائدہ عورت اٹھا رہی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت کا شوہر قتل ہو گیا
تو شوہر کی دیت میں عورت کو حصہ زیادہ ملے گا. پوری 30 کلو 618 گرام چاندی میں سے عورت کا حصہ آئے گا اس میں، یعنی عورت کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں. لیکن اگر اس کی بیوی قتل ہوتی تو مرد کو کم پیسے ملتے. تو اب آپ بتائیں اس میں عورت کو نقصان کیا جا رہا ہے یا فائدہ دیا جا رہا ہے؟ یقیناً عورت کو فائدہ ہو رہا ہے کہ تمہارا اگر شوہر قتل ہو رہا ہے تو اس کی دیت زیادہ ہے تو عورت کو پیسے زیادہ ملیں گے. لیکن اگر عورت قتل ہو رہی ہے تو اس کے شوہر کو پیسے کم ملیں گے. تو اس میں یعنی انتہا کے لحاظ سے عورت کا فائدہ ہے، عورت کا نقصان نہیں ہے. تو یہ شریعت کے احکام ہیں. اگر آپ ان کی گہرائی میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو یعنی مختلف مواقع پر کیسے فائدے پہنچائے ہیں. اور سرسری آپ غور کریں گے تو ایسا لگے گا یار عورت کی دیت آدھی ہے اور مرد کی جو ہے پوری دیت رکھی گئی ہے. اور قتل تو بہرحال خطا ہے، یعنی جان کر تو قتل نہیں ہوا. اور کفارہ اللہ نے سب کا ایک جیسا رکھا ہے کہ 60 روزے. اس میں کمی نہیں ہے کہ عورت کو قتل کیا تو 1 مہینہ کا روزے اور مرد کو قتل کیا تو 60 روزے. نہ، قتل عورت کا ہو یا مرد کا، باہر صورت میں 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. یہ میں نے آپ کو پورے احکام کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اب ان آیتوں کی میں جلدی ہم ان آیتوں سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے پورا ایک دیت کے احکام کا خلاصہ پیش کیا ہے. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ. اللہ فرماتے ہیں مومن کے لیے مناسب ہی نہیں ہے، مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دے. ہاں غلطی سے ہو سکتا ہے، جان کر قتل کا تو تصور نہیں ہے. ومن قتل مؤمنا خطأ، جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے گا، عام مومن کو جو آپ کے کنٹری میں رہتا ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور ایک دیت ہے جو سپرد کی جائے گی مقتول کے وارثوں کو. وہ پوری دیت جو میں نے آپ کو جس کی تفصیل بتائی، غلام چونکہ نہیں ہے تو آگے اس کا حکم آ رہا ہے 60 روزے. الا ان یصدقوا، الا یہ کہ مقتول کے وارث صدقہ کر دیں، معاف کر دیں. ایک وارث معاف کر دے، 2 معاف کر دیں، جو معاف کرتا جائے گا اس کا حصہ ختم ہو جائے گا. پورا معاف کریں یا آدھا معاف کریں یہ ان کی مرضی ہے. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پس اگر وہ مسلمان جس کو تم نے قتل کیا ہے وہ تمہاری دشمن قوم میں سے یعنی دارالحرب میں سے ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، لیکن ہے بہرحال مومن، تو پھر دیت نہیں ہے بلکہ صرف کفارہ ہے. وہ کفارہ کیا ہے؟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مومن غلام کو تم نے آزاد کرنا ہے. اور آگے آ رہا ہے کہ اگر مومن غلام نہیں ہے تو 60 روزے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے، یعنی مومن تو نہیں ہے، کافر ہے، لیکن ایسی قوم میں سے ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ ہے. معاہدہ 2 طرح کا ہوتا ہے، یا تو آپ کے کنٹری میں رہنے والا غیر مسلم، اس کا بھی آپ سے معاہدہ ہے کہ آپ اس کے جان مال کی حفاظت کریں گے، یا ہو دارالحرب میں سے لیکن ایگریمنٹ کے تحت آئے ہو آپ کے پاس. تو پھر اللہ نے فرمایا فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر وہی ہے کہ دیت بھی دینی پڑے گی. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا پڑے گا. اور مومن غلام نہیں ہے تو پھر وہ آگے حکم آ رہا ہے فمن لم یجد، جو غلاموں کو نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے لگاتار اس نے روزے رکھنے ہیں. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ. سوال پیدا ہوتا ہے بیچارے نے جان کر تو قتل نہیں کیا، غلطی سے قتل کیا، تو 60 روزے اس کے پہ کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی غلطی سے تو کیا ہے، لیکن یہ غلطی بھی تو آپ سے ہوئی ہے، تو کچھ نہ کچھ انسان سے کوتاہی ہوتی ہے. آپ جب شکار دیکھ رہے تھے آپ کو دیکھنا تو چاہیے تھا ہرن بھی ہے یا کوئی انسان تو نہیں ہے. جب آپ ڈرائیونگ کر رہے تھے تو آپ کو پوری طرح سے جو ہے نا وہ ہونا چاہیے تھا، بیدار مغزی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی چاہیے تھی. تو غلطی بھی میں بھی بہرحال ایک نوعیت کی آپ کی خطا ہے، آپ جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. تو اگر ایسے ہی اسلام چھوڑ دیتا تو پھر یہ غلطیاں لوگوں سے بار بار ہوتی رہتی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے بطور توبہ کے، یعنی تم توبہ کرنا چاہو تو اس طرح کرو گے تو توبہ قبول ہوگی. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علم والا حکمت والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کو مشورے نہ دیا کرو کہ اللہ یہ سزا تو نے کیوں رکھی، یہ دیت کیوں رکھی. اللہ کو زیادہ پتہ ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے. جو اللہ نے قتل کے احکام اس مسلمان معاشرے کو دیے ہیں اس سے بہتر احکام ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، وہ ہر چیز کے انجام کو جانتا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے گا، فَجَزَاؤُهُ جہنم، دنیا میں اس کی سزا کیا ہے؟ قصاص ہے، اس کی گردن اڑائی جائے گی جو سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان کیا. لیکن آخرت میں سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا. ولعنہ، اللہ اس پر لعنت بھی کرے گا. واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ قاتل اگر جان کر کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی معافی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لیکن پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہاں ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی اصل سزا تو یہی ہے کہ ہمیشہ،
لیکن احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ مومن تھا, ایمان پر موت واقع ہوئی ہے, تو قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی اور احادیث سے بھی, اور یہ اتنی کثرت سے آیتیں اور احادیث ہیں کہ اس پر صحابہ, تابعین, چاروں اماموں کا آج تک اجماع ہے کہ اس کی اصل سزا اللہ نے یہاں بیان کی ہے, لیکن دوسرے مقامات پہ بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور جو ہے اہل اللہ اور شہداء کی شفاعت سے بالآخر وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا. تو یہ جو اللہ نے فرمایا نا خالدن فیہا, ہمیشہ رہے گا, اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا, تو غضب بھی ہوگا, لعنت بھی ہوگی, لیکن یہ وقتی ہوگی, کیونکہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ ایمان کی حالت میں جو بھی دنیا سے گیا وہ بہرحال اپنے گناہوں کی سزا کھانے کے بعد ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے نکلے گا. تو اس کے دلائل کیا ہیں یہ میں پہلے دے چکا ہوں, تو میں دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا, کیونکہ یہ مضمون بہت ساری احادیث سے ثابت ہے, صحابہ کا اس پر اجماع ہے. اس پر ایک حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں اشکال ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا قاتل کی بھی توبہ قبول ہوگی یا وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا توبہ قبول نہیں ہے. جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو صحابہ نے پوچھا, تابعین نے عبداللہ بن عباس سے, عبداللہ بن مسعود نہیں, عبداللہ بن عباس, کہ آپ نے, یا ہاں عبداللہ بن عباس, کہ آپ نے کیسا جواب دیا ہے, توبہ تو سب کی قبول ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ قتل کرنے جا رہا ہے. تو وہ سیاسی گویا جواب دیا, کیونکہ یہ اگر میں اس کو بتاؤں گا ہاں توبہ قبول ہوگی اور جہنم سے نکال دیے جاؤ گے اور معافی بھی ہو جائے گی, تو پھر یہ جری ہو جائے گا, تو اس لیے میں نے اس کو یہ جواب دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے عبداللہ بن عباس کا بھی مذہب یہ تھا کہ قاتل کی بھی سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا, اور اگر کسی نے قتل کر کے دنیا میں بہت پکی دھکی توبہ کر لی ہے, دیت بھی ادا کر لی ہے, یا پیسے دیت کے نہیں ہیں تو التزام کر لیا کہ جب پیسے ہوں گے میں دے دوں گا, تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کو آخرت کی بھی سزا نہیں ہوگی, کیونکہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کوئی بھی ہے تو موت سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک شخص سے 100 انسانوں کا قتل ہوا, لیکن وہ توبہ کے ارادے سے نکلا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کی ہے. وہ متفقن علیہ احادیث ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اس قاتل کے بارے میں ہے جس نے توبہ نہ کی ہو, اور دوسری بات یہ کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا, لیکن بالآخر سفارش کی وجہ سے ایک دن نکال لیا جائے گا. تو ایک مطلب یہ بیان کیا گیا خالدن فیہا کا کہ ہمیشہ رہے گا, یعنی اصل سزا یہ ہے, لیکن یہ اصل سزا ملے گی نہیں. دوسرا مطلب یہ بیان کیا یہاں ہمیشہ ہے مکث طویل, یعنی بہت طویل عرصے تک جہنم کی آگ میں جلے گا وہ. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ قاتل تھوڑے دنوں کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا, بہت طویل عرصے تک اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا, کیونکہ اللہ کا اس پر غضب بھی, اللہ کی اس پہ لعنت بھی, اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ بہت شدید وعید ہے. اللہ تعالیٰ قتل کے جرم سے سب کی حفاظت فرمائے. اس پہ کچھ مزید احکام ہیں, انشاءاللہ پھر وہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اہم بات جو اگلے ایپیسوڈ میں رہ نہ جائے مجھ سے کہیں, وہ یہ کہ آج کل بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خواتین سو رہی ہوتی ہیں تو بچہ, دودھ پیتے بچے ان کے بالکل قریب ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ وہ سوتے ہوئے میں نا کروٹ لیتی ہیں اور بچہ پچک کے ہلاک ہو جاتا ہے. ایسے کئی سارے سوالات میرے پاس آ چکے ہیں, دارالفتہ میں آ چکے ہیں, جامعہ رشید میں آ چکے ہیں, تو وہ بھی قتل خطا میں شامل ہے. تو ایسی صورت میں بھی خاتون پر دیت بھی لازم ہوگی اور ان پر 60 روزوں کے کفارہ بھی لازم ہوگا, چاہے اپنا بچہ ہی غلطی سے مرا ہو. وما علینا الا البلاغ. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جو ہے یہ سورہ نساء کا رکوع نمبر 13 اور رکوع نمبر 12 اور رکوع نمبر 10 اس کی جو تفسیر باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ اس تفسیر کو میں ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل